شروع کرتا ہوں اس رب کے نام سے جس نے ہمیں اور آپ کو اور اس ساری کائنات کو پیدا کیا۔ سلام بھیجتا ہوں پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو اپنے رب کا پیغام لے کے آئے اور ہمیں اس دنیا میں اچھی زندگی جینے کی باتیں بتائے اور خود اس طرح کی زندگی جی کے گئے۔ سلام اور دعا کرتا ہوں آپ کے لیے کہ اے رب ہم سب کو اپنی رحمت میں، برکت میں اور سلامتی میں رکھ، آمین۔ کریٹرز کریشن پارٹ 7۔ کریٹرز کریشن پارٹ 7 از ویری امپورٹنٹ، بہت اہمیت رکھتا ہے کیونکہ ہماری روزمرہ کی زندگی اس کے اوپر چلتی ہے اور ہمیں تندرست رکھتی ہے اور ہمیں بہت سارے جو ہے فائدے پہنچاتی ہے۔ تو بتاتے ہیں ہم اس رب کی وہ کرشمہ، جو کرشمہ دیکھ کے ہر کوئی حیران ہے کہ یہ کس طرح سے ہوتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ یہ دیکھیں، میں نے یہاں پر جو ہے کچھ آم کے درخت لگائے ہیں۔ یہ آم کے درخت میں نے بوئے ہیں، چھوٹے چھوٹے ہیں، اب دیکھ رہے ہیں، چھوٹے سے لگائے ہیں، اتنی جگہ میں 30-40 آم لگائے ہیں اور وہ زمین میں لگائے ہیں۔ زمین کو ہم نے پانی دیا ہے نا، پانی دینے کی پھر وہی بات ہے کہ ڈنڈی آ رہی ہے اور اس کو جو ہے وہ برانچز آ رہے ہیں، اور دیکھیں یہ پتی آ رہی ہے، یہ پتی کا کلر دیکھیں، پھر یہ پتی کا کلر دیکھیں چینج ہو گیا، اور دیکھیں یہ نئی پتی کا کلر، کیسے پتیاں اپنے کلر بدل رہی ہیں۔ ایک عجیب بات ہے، اور یہ عجیب باتیں جو ہے یہ ہمارے بس کی نہیں ہے، یہ کسی کی بس کی ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، اور اسی کے بس کی اور کوئی اور کر نہیں سکتا۔ اب یقین مانیے اتنے چھوٹے چھوٹے ابھی آم کے درخت ہیں، مجھے ایک پروڈکٹ مل گیا ہے اتنے جلدی، مینگو، کنگ آف فروٹس، مینگو، اور وہ بھی ماشاءاللہ ایسے مجھے دبانے پہ لگ رہا ہے کہ وہ مطلب رائپ ہوا ہے، پکا ہوا ہے۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ پروڈکٹ دیکھیے کہاں سے یہ پروڈکٹ آیا، اور یہ پروڈکٹ مجھے پہلے ہاتھ میں لینے سے اتنی خوشی دیتا ہے، تو میں کیا کروں، یہ خوشی کا اظہار کیسے کروں، یہ خوشی کا انداز، یہ بیان کیسے کروں میں؟ تو میں ایک ہی کام میرے لیے ضروری ہے، سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم سب سے پہلے اس رب کا شکر ادا کیے جس نے ہمارے کھانے پینے کے لیے ایسی عظیم نعمتیں دی۔ اب سوچئے نا، یہ آم کو میں کھاؤں گا، اس کو میں کیسے، اس کے اندر گودا اور اس کی گٹھلی اور کیا آپ سب جانتے ہیں، پر یہ وقت ہے رب کو یاد کرنا، شکر ادا کرنا۔ یہ جو ہے یہ میں نے لگایا ہے، یہ چکو کے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ کچھ ڈالم کے ہیں، ہے نا، تو اور کچھ پیرو کے ہیں۔ تو اس طرح کے یہ پودے میں نے لگایا ہے، کوئی بڑی چیزیں نہیں کی ہے، یہی ہے کہ مجھے اللہ کو، رب کو، ایشور کو، بھگوان کو پہچاننا ہے، تو مجھے ان کے ساتھ رہنا پڑے گا جو مجھے اصل چیزیں دے گی۔ اب دیکھیے میرے بھائی، یہ اورنج آ گئے ہیں، اب دیکھیں مجھے، آپ سوچئے مجھے کیا احساس دیتا ہوگا یہ چیز۔ اورنج ہے یہ، یا تو میرے خیال سے نیمبو ہوگا، بٹ یہ ایک پروڈکٹ تو آ گیا۔ پروڈکٹ آیا کیسے؟ میں نے وہی زمین ہے، اس زمین کے بازو میں یہ انار کا درخت ہے، اور اسی زمین کے بازو میں یہ نیمبو کا درخت ہے۔ دیکھیں کتنا ڈفرینس ہے، 3 فٹ بھی نہیں ہے، پر آپ دیکھیں گے کہ یہاں زمین کیا اپج دینے والی ہے، کیونکہ اس کا جو سسٹم ہے، وہ سسٹم اس رب کا سسٹم میں یہ برابر ڈالم ہی دے گا، یہ نیمبو نہیں دے گا۔ یہ فیملی جو ہے یہ الگ فیملی ہے، تو ان میں بھی طرح طرح کی فیملیز ہیں، ایک جگہ پہ ایک ہی زمین، ایک ہی پانی، اور دیکھیے کیا کیا نکل رہا ہے، یہ بھی دیکھیے، یہ دیکھیے مجھے بہت آج خوشی دے رہا ہے۔ میں اس رب کا بہت تہہ دل سے شکر گزار ہوں جس نے الحمدللہ ہم سب کے لیے
اتنی بڑی نعمت ہے. آپ جانتے ہیں کہ نیمبو سے ہم کیا کیا نہیں کرتے, کیا کیا نہیں کرتے ہیں, بتائیے مجھے. اور اس کے جو فائدے ہیں وہ ہم پڑھتے ہیں, پر ان فائدوں کو اندر کیسے ڈالا گیا تھا, کس نے ڈالا تھا, کیوں ڈالا تھا, یہ سب کیوں ہم تلاش نہیں کرتے. ہم کیوں ایسے بیگانے سے گھومتے پھرتے رہتے ہیں اور بولتے ہیں میں نے آج یہ کھایا وہ پیا. ارے بھائی آپ نے سب کھایا پیا, پر آپ کے لیے انتظام کس نے کیا؟ بس آپ پیسوں کے پیچھے بھاگو گے. وہ پیسہ بھی تو اسی نے دیا ہے آپ کو. آپ بھاگیے, ضرور محنت کیجئے, ہر چیز اپنی زندگی میں کریے, پر ایک کام اگر آپ نہیں کرتے ہو, اس رب کو یاد, تو آپ فیل ہو جاتے ہو. اس نے تمہیں دنیا میں لایا اس پودے کی طرح, اور آپ کو اس دنیا سے لے جائے گا اور پھر زندہ کرے گا. آپ سوچئے یہ پودا مرے گا, پھر بویا جائے گا, پھر اس زمین میں سے نکلے گا. یہ ہماری زندگی کا سیم مسئلہ ہے. یہ بھی ہم کو, مگر یہ خاموش ہے, پر یہ سنتا ہے, یہ سنتا ہے, یہ بولتا ہے. اس کے جو سننے کی صلاحیت بہت ہی الگ ہے جو اوپر والے نے دیا ہے. اس میں میل بھی ہے, فیمیل بھی رہتا ہے, اور یہ تمام چیزیں جان رکھتی ہے. یہ مری ہوئی چیزیں نہیں ہیں. جو چیز پروڈکٹ دے گی وہ زندہ ہے, وہ مردہ نہیں ہے. تو مگر اوپر والے نے آپ کو یہ اجازت دی ہے کہ آپ اس جان کو آپ کھاؤ پیو, مزے سے رہو, اور اس جان کی حفاظت بھی کرو. اور وہ جان میں نے آپ کے لیے دی ہے. کس کے لیے؟ انسان کے لیے. تو پروڈکٹس آپ کے لیے بنے ہیں. یہ پروڈکٹ بن کے گر جائے اور زمین میں خراب ہو جائے, یہ کوئی رول نہیں ہوتا. رول یہ ہے جو اوپر والا بناتا ہے. رول وہ ہے کہ آپ کو کس جان کو کھانا ہے, کس جان کو نہیں کھانا ہے, کیوں کھانا ہے, کیوں نہیں کھانا ہے. یہ سب چیزوں کی وجوہات ہے. تو آپ کسی جان کا قتل نہیں کرتے, آپ کوئی پلانٹ کو نہیں مارتے. آپ کو حکم ہے اوپر والے کا, تو آپ اس کا استعمال کرتے ہو, کیونکہ وہ آپ کے جسم کے لیے ضروری ہے. تو آپ یہ بالکل نہ سوچیں کہ میں نے جو ہے ایک پلانٹ کی جان لے لی یا ایک کسی جانور کی جان لے لی. آپ نے جان لی نہیں ہے, آپ نے وہ حکم ادا کیا ہے جو حکم اوپر والے کا ہے اور زمانے سے چلا آ رہا ہے. اور اس لیے آپ دیکھیے, اس میں سے مجھے آم ملا تو کیا ہو گیا ہے نا. اب اس کو میں اور گروتھ دوں گا, اس کو اور بڑھنے دوں گا, پر ایک زندگی آئے گی اس کی, خود بخود یہ سوکھ جائے گا. ابھی اس میں سے بہت سارے چیزیں جو ہے وہ خود بخود, ابھی یہ دیکھیں, یہ زمین میں ایک جنگلی پلانٹ بولتے ہیں اس کو, یہ سب اگتے ہیں, یہ بازو بازو میں سب جنگلی ہے, مطلب اس کا پر اس کی اپج ہے. پر یہ آپ ادھر سے جائیں گے آئیں گے ہے نا, یہ سب چیزیں سوکھ جائے گی, پھر بارش آئے گی, پھر اٹھے گی. تو سب کو اوپر والے نے جینے اور مرنے کے لیے پیدا کیا ہے. اس جینے اور مرنے میں ہم کیسے بیہیو کرتے ہیں, ہم کیا کرتے ہیں, وہ ہمارے لیے اصل آزمائش ہے. اور سمپل بات ہے کہ ہمیں جینا ہے, جینے دینا ہے, اور وہ حکم نبھانا ہے جس حکم کو ہمارے رب نے ہمیں کہا ہے. ہم کسی پہ ظلم نہیں کر سکتے, ہم کسی پہ جو ہے وہ زیادتی نہیں کر سکتے. اس حکم کے ارد گرد رہتے ہوئے جینا ہے اور جینے دینا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ. تھینک یو سو مچ.